ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کی سلطنت میں ایک خوبصورت اور مہربان شہزادی صوفیہ رہتی تھی۔ وہ پوری سلطنت میں نیلی شہزادی کے نام سے جانی جاتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ بہترین نیلے ریشم کے لباس پہنتی تھی اور اس کی چمکتی نیلی آنکھیں نیلم کی طرح روشن تھی۔ صوفیہ بادشاہ اور ملکہ کی بیٹی تھی اور بچپن ہی سے اسے قدرت، موسیقی اور فنون لطیفہ سے گہری محبت تھی۔ وہ زیادہ تر وقت محل کے باغات میں گھومنے پھرنے اور حسین مناظر کی پینٹنگ بنانے میں گزارتی تھی۔ جیسے جیسے صوفیہ بڑی ہوئی، سلطنت ایک شدید قحط کا شکار ہو گئی، جو کئی سالوں تک جاری رہا۔ کھیت سوکھ گئے، دریا خشک ہو گئے اور لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ بادشاہ اور ملکہ نے بارش واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن صوفیہ نے خود اس مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے ایک قدیم کہانی یاد آئی جس میں ایک جادوئی کرسٹل کا ذکر تھا، جو ایک گہرے جنگل میں چھپا ہوا تھا اور بارش واپس لا سکتا تھا۔ اپنی سلطنت کو بچانے کے عزم کے ساتھ صوفیہ اس جادوئی کرسٹل کو تلاش کرنے کے لیے ایک بہادر سفر پر روانہ ہو گئی۔ سفر کے دوران صوفیہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں خوفناک اژدہے اور خطرناک راستے شامل تھے، لیکن اسے کچھ غیر متوقع دوست بھی ملے، جیسے ایک دانا بوڑھا الو جس کا نام ہوت تھا، ایک مہربان پری جس کا نام لونا، اور ایک بہادر فائٹر سر ایڈورڈ۔ ان سب نے مل کر ہر رکاوٹ کا سامنا کیا اور بالآخر جنگل کے قلب تک پہنچ گئے۔ وہاں صوفیہ کو جادوئی کرسٹل ملا، جو خوبصورت وادی کے وسط میں چمک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ میں لیا، کرسٹل مزید روشن ہو گیا اور صوفیہ نے اپنے اندر ایک زبردست توانائی اور ہمت محسوس کی۔ کرسٹل کے ساتھ صوفیہ سلطنت واپس آئی اور اسے آسمان کی طرف بلند کیا۔ فوراً ہی سیاہ بادل اکٹھے ہو گئے اور ہلکی بارش برسنے لگی۔ سلطنت بچ گئی اور لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس دن کے بعد صوفیہ کو ایک بہادر رہنما اور ہیرو کے طور پر یاد کیا جانے لگا۔ اس نے حکمت، مہربانی اور شجاعت کے ساتھ سلطنت پر حکومت کی اور اس کے زیر سایہ سلطنت خوشحال ہو گئی۔ نیلی شہزادی کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی اور وہ ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہی۔ یہ کہانی ہمیں ہمت، عزم اور مہربانی کی اہمیت سکھاتی ہے۔ صوفیہ نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نہ صرف اپنی سلطنت کو بچایا، بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ سچی قیادت طاقت سے نہیں، بلکہ عقل، رحم دلی اور دوسروں کی بھلائی کے جذبے سے آتی ہے۔